الحمد لله الذي أنزل القرآن ونزل الفرقان وأنعم علينا بالإيمان وتمنا بالإحسان والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر ہم دنیا سے جائیں تب ہماری سچی اور اصل کامیابی ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہر جگہ مل جاتے ہیں، مگر کردار سے، کریکٹر سے، اخلاق سے، بات سے، چال چلن سے اگر اسلام ان میں ہم تلاش کریں تو ہم ان میں اسلام نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول نے جس اسلام کا تصور اپنی زندگی میں اپنے سے اور اپنے صحابہ سے دنیا کے سامنے ہائی لائٹ فرمایا تھا، وہ اسلام آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا کو ہم نے صفائی کا ابھیان سکھایا دیا، تحریک چلائی، پوری دنیا کو ہم نے صاف کرنے میں جو اہم بھومکا نبھائی، آج پوری دنیا صفائی کو محسوس کر رہی ہے، مگر جہاں گندگی ہو، جہاں خرابی ہو، جہاں روڈ پر روڑے ہو، جہاں سڑک کے بالکل جسٹ سائیڈ میں یوں کہہ لیجئے گائے بھینس باندھا ہو تو ہم سمجھ لیں کہ وہ مسلمانوں کا گاؤں ہوگا۔ جس اسلام نے سڑکوں کی صفائی، گلیوں کی صفائی، بدن کی صفائی، سماج کی صفائی، کریکٹر کی صفائی، ذہن کی صفائی کا سندیش دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا تھا، اس اسلام کا کلمہ پڑھنے والا آج سر سے پاؤں تک گندا نظر آتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے گاؤں میں آپ جائیے، پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مسلمان کا گاؤں ہے یا نہیں، جہاں دیکھیے کہ گوبر اور کیچڑ اور گندگی اور پخانے اگر سڑک کے کنارے ہو تو سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ سڑکوں پہ پتھر ہو تو سمجھیے کہ مسلمان کی آبادی ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کا کریکٹر نہیں ہے صاحب کہ ہم اپنی آبادی کو اس طریقے سے آلودہ رکھیں۔ 10 سے 15 منٹ تک آپ بغیر چپل اور جوتے کے اپنے گاؤں میں ٹہل نہیں سکتے، آج یہ پوزیشن ہے۔ سڑکیں ہماری تنگ ہو گئی، گلیاں تنگ ہو گئی، راستوں کو ہم نے بلاک کر دیا۔ اپنی زمین پیچھے بہت ساری رہتی ہیں، پھر بھی آدمی کھوٹا گاڑنے کے لیے بالکل سڑک کے کنارے تیار رہتا ہے اور راستے کو تنگ سے تنگ کرتا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا مطلب نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسلمان جس آبادی میں رہے، اس سماج، اس معاشرے میں کہیں بھی کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو۔ نبی پاک نے فرمایا تھا الایمان بضع و سبعون شعبہ فافضلھا قول لا الہ الا اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایمان کے بہت سارے پارٹس ہیں، بہت سارے حصے ہیں، جس میں پہلا پارٹ، پہلا حصہ تو یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا چاہے، مسلمان بنے، مگر انتم حصہ سرکار فرماتے ہیں اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا مومنوں کی پہچان ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں رہیں وہاں گندگی نہ ہو، مگر ہم نے دنیا کو آج یہ ذہن دے دیا، چوری آج ہم سے آباد، بدتمیزی ہم سے آباد، زناکاری آج ہم سے بچی، بے حیائی کو آج ہم ڈیولپ دے رہے۔ آج ساری خرابی جو پہلے کسی کے پاس تھی، وہ ساری خرابیاں آج مسلمانوں سے بالکل ترقی پا رہی ہے، اور کہنے کو ہے کہ اللہ ہمارے گھر میں برکتیں نازل نہیں فرماتا۔ اسلام کا مطلب، مسلمان کا مطلب یہ نہیں۔ آپ جب اسلام کے پیغمبر کی زندگی پڑھیں گے، آپ 63 سال کی زندگی میں 40 سال تک بغیر کسی کو بتائے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مقصد کیا ہے، 40 سال تک جس انسانیت کا پیغام اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں دیا، 23 سال تک صرف آپ یہ بتائے کہ نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، مگر 40 سال تک سرکار دو عالم نے جس انسانیت کا پیغام اپنی زندگی میں اپنے کردار سے دنیا کے سامنے پیش کیا، ان 40 سال کے اندر آپ کے جو کردار پیش ہوئے تھے، ان کردار پر ہم مسلمانوں کا کتنا عمل آج ہے۔ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے تو آتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھ کر سوچتے کہ ہم مسلمان ہو گئے، مگر مسلمان ہونے کا مطلب صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ تھوڑی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ ہے،
اسلام میں نماز ہے، اسلام میں حج ہے، مگر مکمل نماز کو اسلام کہنا، صرف نماز کو اسلام کہنا، صرف حج کو اسلام کہنا، صرف زکوٰۃ کو اسلام کہنا، صرف ان عبادات کو اسلام کہنا، یہ ہماری تنگ نظری ہوگی۔ اسلام گویا ہم نے سمجھا نہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے ان کا بھائی، ان کا پڑوس، ان کے سماج کے رہنے والے ہر ایک انسان کو سچی خوشی ملنی چاہیے۔ سرکار دو عالم نے جس اسلام کا تصور اپنی زندگی میں دیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم جہاں رہیں وہاں رہنے والا ہر انسان ہم سے خوش رہے۔ اگر کافر بھی ہے تو کافر کی عزت ہم سے بچنی چاہیے، کافر کے جان مال عزت و آبرو کی ذمہ داری اللہ نے ہم مسلمانوں کے سروں پہ رکھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے بغل میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ مذہباً ہم سے ان کا اختلاف ہے تو چلو ان سے دشمنی کرو، ان کو ستاؤ۔ نہیں صاحب، یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے اگر کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کافر بھی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو ان کی عزت بچانا، ان کی جان بچانا، بحیثیت انسان ان کی عزت کرنا، ان کا پروٹیکشن کرنا، یہ انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر ہم پر فرض ہے۔ مگر آج کون جائے گا کسی غیر مسلم کو بچانے؟ یہاں تو ہم اپنے بھائی کو مارنے میں، اپنے سماج کو توڑنے میں، اپنے بھائی کو ڈرانے میں، اپنے دوسرے بھائی کو گڈھے میں گرانے میں ہم نے ابھی کوئی کمی نہ چھوڑی ہے۔ ایک مسلمان کا مکان بن جائے، سب سے زیادہ وہ مسلمان اپنے بنے ہوئے مکان سے اگر کسی کی دشمنی جھیلتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ اپنے بھائی کی دشمنی جھیلتے رہتا ہے۔ اس کا بھائی 24 گھنٹہ یہی سوچتا ہے کیسے میرے بھائی کا مکان اتنا بڑھ گیا، کیسے اتنی لمبی عمارت بن گئی، کہاں سے پیسہ لایا زمین خریدا، کیسے ان کا بیٹا سعودیہ چلا گیا، دوحہ چلا گیا، عمان چلا گیا۔ یعنی 24 گھنٹہ جو انسان یہ سوچتا ہو کہ ہم اپنے سماج میں ہم اپنے سے زیادہ کسی کو ترقی کرتا نہیں دیکھیں گے، اور وہ یہ سوچتا ہو کہ ایمان کی برکت ہمیں مل جائے، نماز کا صحیح مفہوم ہم سمجھے بغیر اگر نماز کی برکت کو چاہنے لگیں گے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز 50 سال تک پڑھے، 50,000 سال تک پڑھے، مگر نماز پڑھنے سے اس وقت تک ہم کو بینیفٹ نہیں ملے گا جب تک ہمارے پڑوس کا ہر ایک انسان ہم سے خوش رہو، ہماری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ ہمارے سماج میں رہنے والا ان کا دل دماغ ہمارے طرف اٹریکٹیو نہ ہو۔ ہم نماز پڑھنے مسجد جائیں، 5 گھنٹے تک اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آدمی اپنے سجدے کو دراز کرے، 24 گھنٹہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، مگر ہمارا رب صرف ہماری نماز سے خوش نہیں ہوگا، ہمارا رب صرف ہمارے حج اور زکوٰۃ سے خوش نہیں ہوگا، ہمارا رب صرف 1 مہینے کے رمضان شریف کے روزے سے خوش نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کو خوش کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے غریب بندوں کو خوش کرنا ہوگا، ان کی تکلیف دور کرنی پڑے گی۔ یہ اسلام ہے صاحب، اسلام۔ یہاں پر زکوٰۃ کا نظام ہے، یہاں پر صدقے کا نظام ہے، یہاں پر خیرات کی بات ہوتی ہے، یہاں پر پڑوسیوں کے حقوق کی باتیں ہوتی ہے۔ جس اسلام میں زکوٰۃ کی بات کی جاتی ہو اس اسلام مذہب میں اگر کوئی انسان غریب مر جائے بھوک سے تو لعنت ہو اس مسلمان پر جو اس کے پڑوس میں رہتا ہو، چاہے 50 لاکھ کے مکان میں رہے، چاہے 50 لاکھ کی گاڑی پہ دوڑتا رہے، اس کے پڑوس میں اگر کوئی ایک شخص ایک شام کو اگر بھوکا سوتا ہے، پوچھئے علماء کرام سے، اس کا 50 لاکھ کا مکان، 50 لاکھ کی گاڑی، اس کے رات کے کھانے، اس کی روٹی مہنگی، ساری چیزیں ان کے لیے حرام کر دی جائے گی۔ نہیں معلوم آپ کو اللہ کے رسول نے جس اسلام کو ہم تک پہنچایا اس اسلام کے تعلق سے کیا کہا کہ پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہے، پڑوس کے ہر افراد کی ضرورتوں کو ہم محسوس کرے۔ مگر یہاں کہاں ہے جس کے پاس 50 بیگھہ زمین وہ اور 50 خریدنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے پاس 1 گاڑی وہ 10 گاڑی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ پڑوس میں ایک آدمی اپنی بیٹی کو تڑپتا دیکھتا ہے شادی کے موقع سے، علاج کے لیے، کبھی ہاسپٹل میں دوائی کے نام پہ، پیسے ان غریبوں کے پاس نہیں، وہ تکتے ہیں راستے میں، دیکھتے رہتے ہیں آ جائے کوئی مدد کرنے، کوئی 5,000 دے دے، کوئی 10,000 دے دے، کوئی 1,000 دے دے تاکہ میں اپنی بیوی کی دوائی خرید سکوں، تاکہ اس بڑھاپے میں اپنی غربت بھری زندگی میں کسی کی مدد کے 1,000 کی رقم کو پا کر دوائی خرید کر بچے ہوئے ایام کو آسانی سے گزار سکوں۔ یہ ایک غریب انسان کی آج ہمارے سماج میں فکر ہے، مگر یہاں کون زکوٰۃ دے گا؟ اگر زکوٰۃ دینی بھی ہو تو آ جائے خانقاہ والے تو لے لیجئے
पैसे, आए मदरसा वाले तो ले लीजिए पैसे। मैंने अभी से चंद दिन पहले आप ही के बगल में मैंने नेपाल में कहा था कि ज़कात जो हम मदरसों में देते हैं ये सेकंड पोजीशन पे है। कोई आलिम रब्बानी बताए कि डायरेक्ट ज़कात मदरसे में हम दें, ये सेकंड पोजीशन पे। उलमा कराम ने इब्न सबील के तौर पर, यानी जो लोग दीन से जुड़े हो, दीन का काम करते हो, दीन की तबलीग करते हो, दीन की खिदमत करते हो, उन वो जहां रहे, वो जहां सोए, वो जो चीज पढ़े, उनकी राहों को समझकर तब हम ज़कात की रकम मदरसे में देते हैं। मदरसे में ज़कात देने से पहले हमको चेक करना चाहिए कि कौन सा मदरसा इसके लिए कैपेबल है, कहां हमें देना चाहिए। अगर जरूरत महसूस आए तो सिर्फ ज़कात नहीं, जमीन बेचनी पड़े तो मदरसे में दे, अपना मकान बेचना पड़े तो मदरसे में दे, खेत खलियान बेचना पड़े तो मदरसे में दे, वरना भाड़े का मदरसा, भाड़े के तलबा, भाड़े के असातिज़ा, दिखावे का मदरसा, दिखावे की दरसगाह, दिखावे की मरकजियत, ये सब काफूर और बेकार की बात है। असली खिदमत का जज्बा अगर आपके दिल में है तो वो मदरसा जो आपके इलाके में है, डायरेक्ट देने का शौक नहीं है तो मत दीजिए। मदरसे के नाज़िम तालीमात के पास जाइए, मदरसे के मोहतमिन के पास जाइए, आराम से उनके पास बैठकर उनसे कहिए हजरत कितने बच्चे आपके जामिया में है? अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं, हजरत मैं करोड़पति हूँ, मुझे ज़कात की रकम के नाम पर 5-10 लाख सालाना बांटने पड़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक साल 100 बच्चे के खाने की जिम्मेदारी में कबूल कर लूं। अगर किसी सेठ को अल्लाह ने पैसा दिया है तो वो ये फिक्र करे किसी गरीब के यहाँ चला जाए और गरीबों की आंगन में, गरीबों के महल्ले में, उनकी सोसाइटी और समाज में ऐलान आम करे कौन आदमी है जिसके पास बेटे हो पढ़ाने को, पैसे नहीं हो, वो अपना बेटा दे मैं पढ़ाऊंगा। कौन सा गरीब है जो बचपने में अपने बेटे को होटल में किसी की प्लेट धुलने और धुलवाने पर मजबूर करता है? उनको चुने, अपने समाज से गरीबों के बच्चों को सिलेक्ट करे, तो 4-10 बच्चा हर अमीर आदमी अपने अपने महल्ले से उठाए, उन गरीब बच्चों को आंख बंद करके मदरसे में डाले। असातिज़ा मदरसे से कहे कि हजरत ये गरीब का बच्चा है, सालाना 5000 रुपया इसके खर्चे के मैं दूंगा। एक आदमी 5000 एक तालिब इल्म के पीछे साल में एक मर्तबा देगा। 3 साल आते आते मुमकिन है वो गरीब का बच्चा जिसका बाप गुर्बत भरी जिंदगी से तंग आकर अपने बेटे के मुस्तकबिल को तबाह करके उसको आग लगाकर उसको समोसा की प्लेट धुलवाने पर मजबूर किया, किसी होटल में डिप्यूट कर दिया, वो होटल से लाएगा, डायरेक्ट वो गरीब आदमी अपने बेटे को मदरसे में डालेगा। आपका पैसा होगा 3 साल 5000 5000 5000 15,000 रुपया आप अपने जेब खास से निकालेंगे या ज़कात की रकम होगी उसको आप देंगे। 3 साल लगातार एक पैसे वाला इंसान किसी गरीब के बेटे की तालीम के लिए, उसकी तरक्की के लिए किसी नाज़िम को, किसी मोहतमिम को, किसी मदरसे में जाकर वो जमा कर दे। अल्लाह की कसम, एक गरीब का बेटा जो कहीं प्लेट साफ कर रहा होगा, मगर 3 साल आपका पैसा उसको मिल जाए तो हाफिज़ कुरान बनने की वो ताकत रखता है, वो भी आलिम दीन बनने की कुव्वत रखता है। ये कौन करेगा साहब? क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या गरीबों को संभालना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हमारे पास मकान है तो क्या हुआ, हमारे पास गाड़ी है तो क्या हुआ, कल मैदान महशर में मकान चलाया जाएगा, हमारी गाड़ी को आग बनाकर अल्लाह उसको कन्वर्ट करके हमारे गले में डाल देगा। अगर हमारी दौलत से, हमारे पैसे से, हमारी ताकत से हमारे समाज में किसी का फायदा ना पहुंचा हो। आज मुसलमान पूरी दुनिया में क्यों इस कदर गरीब है? ज़कात चाहिए तो मुसलमानों को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जलील कौम, गुर्बत के लिहाज से, जहालत के लिहाज से, पसमानदगी के लिहाज से आज हम हैं, कोई दूसरी कौम नहीं, कोई दूसरे मजहब के मानने वाले नहीं। जहां सड़क पर कोई भीख मांगने वाला मिले तो मुसलमान होगा। नुक्कड़ और चौराहे पर अगर किसी की बेटी किसी गाड़ी वाले के गाड़ी को रोककर 10-5 रुपया मांगने वाली होती है, वो कोई और इंसान की बेटी नहीं, वो नमाजी की बेटी होती है, वो कलमा पढ़ने वाले की बच्ची होती है। ये किसकी जिम्मेदारी है कि उन गरीबों की बच्चियों की फिक्र करे, उनकी जिंदगी की तकलीफ को दूर करे? ये हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। कब तक हम ऐसे ही कान में तेल डालकर सोते रहेंगे? हमारे माशरे की
اگر ایک غریب انسان کی بیٹی اپنی جوانی کی زندگی میں اپنے باپ کی غربت کو دیکھ کر کوئی بھی مس کام کر دے، غلط قدم اٹھا دے، اللہ کی قسم ہم اگر اسی سماج سے تعلق رکھتے ہیں، کل میدان محشر میں اللہ ہم کو اس کا حساب مانگے گا۔ اے بندہ، کسی کو میں نے تیرے گھر پہ تیرے گاؤں میں غریب بنایا، مگر تو کروڑ پتی تھا، تو صاحب مال تھا، تو صاحب زمین تھا، مگر کوئی غریب انسان اپنی بیٹی کی شادی کے الجھن کو برداشت نہ کر سکا، بیٹی کو بھاگنے کے لیے بھگانے کے لیے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیا۔ یہ جو مجھ سے پہلے مصباحی صاحب کی تقریر ہوئی، یہ ارتداد جو بول رہے تھے، یہ اب شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں سمجھے، میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلمان اپنے ایمان کو سے آزادی حاصل کر کے کسی دوسرے مت اور مذہب کو اپنا لے اور ایمان چھوڑ دے، اسلام کو تیاگ دے، یہ ہے ارتداد کا مطلب۔ روزانہ کی بات ہے، 1 2 نہیں، 5 7 نہیں، 1000 2000 نہیں، ہندوستان نہیں، پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ جو ارتداد کی ہوا چلی ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ سب لوگ بولتے ہیں اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے۔ میں نے بہت ڈیپلی اس کا اسٹڈی کیا، کیوں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، آخر بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ ان بھاگنے والی بچیوں کا جب میں نے بائیوگرافی چیک کیا، جب میں نے اس کے پس منظر کو جاننا چاہا، اللہ کی قسم گھر چھوڑ کر، باپ کے گھر کو چھوڑ کر، بھائی کا مکان چھوڑ کر، اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا سماج چھوڑ کر، اپنا مذہب چھوڑ کر بھاگنے والی بچیوں میں 95% غریبوں کی بچیاں ہیں، مفلسوں کی بچیاں ہیں، ایسے انسان کی بچیاں ہیں جس کے باپ کی کمر اتنی مضبوط نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی دلا سکے۔ میں سمجھتا ہوں ان بھاگنے والی بچیوں کے بھاگنے کی وجہ ایک یہی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ میرا باپ صحیح جگہ شادی نہیں دلا پائے گا، صحیح سے شادی کے ایکسپنسز اپنے نازک کاندھے سے بیئر نہیں کر پائے گا۔ اس سے پہلے کہ میرا باپ ٹینشنائزڈ ہو کر خودکشی کر لے، چھت سے چھلانگ لگا دے، کہیں جا کر مر جائے، اس سے پہلے وہ بیٹی فیصلہ کرتی ہے، آ جائے کوئی لکھیڑا، کسی مت کا ماننے والا ہو، کسی سماج کا رہنے والا ہو، کسی ذات پات سے تعلق رکھتا ہو، اسی کا ہاتھ پکڑ کے، اسی کے ساتھ پھیرے لگا کر، اسی کے مت اور مذہب کو میں مان لوں گی، ایکسپٹ کر لوں گی، ایمان سے ہاتھ دھو لیتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ارتداد کی بڑھتی ہوئی ہوا، ارتداد کا یہ ماحول، ایمان لٹنے کا جو یہ ماحول بنا ہے آج مسلم معاشرے میں، یہ آج بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے۔ اللہ کی قسم مصوف رضا آج کہہ رہا ہے، 2024 کی بات میں نہیں کروں گا، 30 کی بات نہیں کروں گا، 2 4 5 سال کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا، یہ مدھوبنی ضلع میں یا ہندوستان کے کسی حصے میں آپ دیکھ لیجئے گا اور گن لیجئے گا، آج تو بچیاں بھاگ رہی ہے۔ آنے والے 2 4 5 سال کے بعد بچیاں اکیلے نہیں بھاگیں گی، ایک بیٹی اکیلے کبھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے گی، دوسرے مت اور مذہب کو نہیں اختیار کرے گی، بلکہ ان کے ساتھ ان کے والد محترم، ان کی ماں، ان کا بھائی، پورا خاندان، پورا کنبہ اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہوگا، کیونکہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ ہمارے معاشرے میں کون غریب ہے، کس کی بیوی کے پاس کپڑے نہیں، کس کے بچوں کو تعلیم کے پیسے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں صاحب، ایک آدمی جب بھوکا رہتا ہے وہ ایمان بچائے گا یا اپنی جان بچائے گا؟ جب ان کے اوپر آفت پڑے گی، کوئی لالچ ان کو دے گا، 2 4 پیسے کی لالچ میں آ کر ممکن ہے پورے خاندان کے ساتھ وہ اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ہم اگر مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان کے 1 لاکھ حصوں میں سے اگر 1 حصہ بھی بچا ہے تو ہمارا ایمانی جذبہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی دولت کو، اپنے بھنڈارے کو، اپنے خزانے کو، اپنی کھیتی کو، ساری طاقت کو ہم غریبوں کے لیے، سماج میں دوسرے افراد کے لیے ہم کھول دیں تاکہ ان کو بھی جینے کا راستہ مل سکے۔ وہ غریب لوگ جو راستہ تکتے رہتے ہیں، کوئی دوائی کا پیسہ دے، کوئی خوراکی کا پیسہ دے، کوئی روٹی کا پیسہ دے، تاکہ ان کی زندگی بھی آسانی سے گزر جائے، یہ اسلام ہے صاحب۔ اس لیے اسلام میں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تاکہ غریبوں کی دیکھ بھال کر سکے، تاکہ مفلسوں کی خبر لے سکے، تاکہ جو پچھڑے لوگ ہیں، جو بچھڑے ہوئے زندگی سے لوگ ہیں، ان کی ہم خدمت کر سکے۔ صرف یہی نہیں کہ حضرت یہ لیجئے پیسہ، یہ لیجئے پیسہ، اگر مدرسے میں پیسہ ہم دیتے ہیں تو ضرورت
समझ के दें, वरना जो आपके पड़ोस में है, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मदरसे में देना जायज नहीं है, मदरसे में ही दिया जाता है। क्यों मदरसे में दिया जाता है? क्योंकि मदरसों में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। मगर आजकल मदरसा धीरे धीरे हमने बिजनेस बना लिया है। आपके यहाँ का क्या मामला है साहब, मैं नहीं जानता हूँ। हमारे पूर्णिया में तो हर शाम एक नया कैलेंडर, एक नया इश्तिहार, एक नई खबर, एक नई इत्तला हमें मिलती है। लील बनात फारूकिया लील बनात, ये लील बनात, अब जब उनका बायोग्राफी चेक करता हूँ साहब, पता चलता है कायदे से जनाबे वाला 5 क्लास तक पढ़े नहीं है। मगर ख्वाहिश अच्छी है, मगर ख्वाहिश अच्छी होने से मतलब नहीं, उनकी ख्वाहिश में कुछ जंगली बातें भी छुपी है। वो चाहता है कि बच्चों के मदरसे के नाम पे इलाके भर का चंदा लेकर हम अपना मकान बनाए, अपनी दुकान चमकाए। खबरदार, अगर हम में से कोई ऐसा करता है तो हाथ जोड़ के कहेंगे आप ऐसा ना करें। आप आलिम हैं, कौम की जरूरत, बहुत बड़ी जरूरत आपके साथ लदी है। आप कौम की जरूरतों को महसूस करके उनके आंगन में जाकर, कौम की जरूरत सिर्फ ये नहीं कि उनके लिए मदरसे बनाए जाए, कौम की जरूरत ये भी है कि उनका ईमान बचाया जाए, उनका अकीदा बचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए, उनकी बच्ची बचाया जाए, उनके माहौल बचाया जाए। उनका जो अकीदा खराब हो रहा है, उनका जो ईमान लुट रहा है, इनको बचाने की फिक्र की जाए। अल्लाह की कसम, जिस दिन हमने ऐसी फिक्र कर ली और अपना भंडारा गरीबों की खिदमत के लिए खोल दिया, हमारे मुआशरे की 100% इस्लाह उसी दिन से होते रहेगी। बड़ा जलसे करने का मतलब ही यही होता है कि कौम जो सोई रहती है उनको बेदार किया जाए, उनको बताने की कोशिश हमारे उलमा करें कि हम आज कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मुफलिसों की मदद करनी चाहिए। जो लोग गड्ढे में गिर रहे हैं उनको गड्ढे से निकालने का कोई सटीक मजबूत रास्ता ऐसा तलाश करें ताकि वो लोग भी गड्ढे से बाहर आ जाए और अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए वो भी जिंदगी में जद्दोजहद करे, कोशिश करे। मगर ये हम नहीं करते। हमारी ख्वाहिश है कि सिर्फ मेरे पास पैसे रहे, मेरे पास माल रहे, मेरे पास दौलत रहे, कोई अमीर ना बन पाए। मैं अमीर होऊंगा तो गांव का चौधरी कहलाऊंगा, ताकतवर कहलाऊंगा, मेरे पास लोग आएंगे, मेरे पास लोग अपनी जरूरतों को रखेंगे। हाँ साहब, हाँ, अल्लाह ने आपको अमीर इसलिए बनाया है ताकि आप 10-20-50 गरीबों की मदद कर सके। वरना आपके अंदर गरीबों की मदद करने का जज्बा अगर आपके अंदर नहीं है तो आप मुर्दा है। सिर्फ चलने वाला इंसान है, बोलने वाला है, मगर दिल आपका मुर्दा है। अल्लाह की कसम, ईमान का तकाजा यह है कि हम दूसरों की मदद करें। हर इंसान की मदद करना, जो चीज जरूरत के तहत हमारे माशरे में आए, हम उनकी मदद करके उनके सामने आकर उनकी जिंदगी को आसान करने की कोशिश करें। ये इस अजीम शान जलसे से एक इंपॉर्टेंट पैगाम, शुरुआती पैगाम मेरी तरफ से आपके लिए है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जो बहुत दिनों से मैं कई जलसों के मैं आपके इलाके में सोचता हूं कि कहां मौका मिले कि मैं बोलूंगा, मगर आज मैंने महसूस किया है। वो किस लिए कि आज से 3 दिन पहले एक साहब ने मुझे अपने बाप के हवाले से कहा कि हजरत, मेरा बाप मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता है। उसने कहा कि मेरा बाप मेरे लिए क्या किया है, और ये नारा आज बहुत आम हो चुका है। हमारा बेटा 18 साल 20 साल का बड़ी आसानी से अपने बाप के सामने मोछ पे ताव लगा के कहता है कि अब्बा, आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या कर रखा है। ये बीमारी आखिर क्यों पैदा हो गई, क्यों आज हमारा बेटा हमसे जबान लगा रहा है, क्यों एक बेटे के अंदर बाप की मोहब्बत और खिदमत का जज्बा नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं बाप की कमी है। बाप के ऊपर जब तरबियत लाजिम थी, तरबियत देना उनके ऊपर जरूरी थी, उस वक्त बाप ने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। अब वो बाप ये तमन्ना करेगा कि मेरा बेटा मेरी खिदमत करेगा। मैं समझता हूं उसका जाहिल बेटा, उसका वो गंवार बेटा जिसको एक बाप ने कभी तरबियत नहीं दी, वो बेटा जब जवान होगा अपने बाप से वो मोहब्बत नहीं करेगा, बाप की इज्जत नहीं करेगा। ये समाज चल रहा है, न बेटा बाप का है, न बाप बेटे का है, न बीवी अपने शौहर की बात मानती, न शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता। यानी समाज में मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा, ब्रदरहुड कहीं नहीं हमें नजर नहीं आता, कहीं भी नजर नहीं आता। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हर आदमी अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। हर इंसान की ख्वाहिश है कि मेरे ऊपर कोई नहीं, मुझसे नीचे कोई नहीं। अल्लाह की कसम, आपको अगर ये जानना है कि आपका बाप आपके लिए क्या किया है, तो आपके बाप की एक रात, जिस रात को आपकी तबीयत खराब हुई थी, जिस रात आपके बाप के पॉकेट में पैसे नहीं थे, उस वक्त जब आपका बाप अपने पड़ोस में 200-400 रुपया किसी से बतौर कर्ज मांग रहा था आपकी दवाई के लिए, उस वक्त एक बाप को जो जिल्लत की जिंदगी
اور ذلت کا جو سامنا کرنا پڑا تھا، اس ذلت کے بدلے آپ نے اگر اپنے باپ کی خدمت کے لیے پوری زندگی محنت کی، میں کہوں گا پھر بھی آپ نے اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ نوجوان جن کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں سے محبت کرنی چاہیے، اسلام کا مطلب یہی ہے، ماں کی خدمت، باپ سے محبت، بیوی سے محبت، شوہر کی بات ماننا، بھائی کی بات ماننا، بڑی بہن چھوٹی بہن کی سے محبت کرے، یہ اسلام کا مطلب ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں گویا ہم اب مسلمان ہونے جا رہے ہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو کبھی ہم کمپلیٹ مسلمان نہیں مانیں گے۔ اگر کمپلیٹ مسلمان ماننا ہوتا تو نبی پاک نے کیوں کہا اماطۃ الاذان طریق، کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے والا یہ مومن ہوتا ہے، اور یہ مومنوں کی پہچان ہے کہ وہ آدمی ہر ڈسٹربنگ چیز کو راستے سے ہٹا کے سائڈ کر دے۔ مومنوں کی اگر یہ پہچان ہے تو ہم اپنی زندگی کو اس قدر رنگین کریں کہ ہم سے کبھی ہمارے باپ کو تکلیف نہ ہو، ہم سے ہمارے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک بیوی کی کوشش ہو کہ ہمارے شوہر کو تکلیف نہ ہو، شوہر کی کوشش ہو کہ ہمارے بیوی کو تکلیف نہ ہو، مگر ہمارے معاشرے میں بیوی کو تکلیف دینا، ماں کو تکلیف دینا آج ایک بیٹے کا تو فیشن بن گیا ہے۔ کوئی بیٹا اپنی ماں سے بے ساختہ محبت کرتا ہے، اور کچھ بیٹوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی ماں کی محبت میں آ کر اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے۔ نہیں صاحب، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ آپ سے آپ کی بیوی خوش رہے اور آپ سے آپ کی ماں بھی خوش رہے۔ بحیثیت شوہر آپ کو ڈیل کرنا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھنا ہے، اور بحیثیت بیٹا آپ کو یہ راستہ طے کرنا ہے کہ آپ کو اپنے والدین سے کیسی محبت کرنی ہے۔ اگر آپ کی بیوی کی محبت سے آپ کی ماں ناراض ہے تو آپ ناکام لڑکے ہیں۔ اگر آپ اپنی ماں سے بے ساختہ محبت کرتے ہیں اور ماں کی محبت کو دیکھ کر آپ کی بیوی آپ سے چڑھتی ہے تو گویا آپ کامیاب شوہر نہیں ہے۔ ڈیل آپ کو کرنی ہے، یہ راستہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کیسی محبت ماں سے کرے کہ بیوی راضی رہے، کیسی محبت بیوی سے کرے کہ ماں خوش رہے۔ ایسا نہیں کہ جنت پانے کی خواہش میں ماں کے آگے پیچھے کرنے کے چکر میں بیوی کو مارتے رہے، پیٹتے رہے، ان کو تکلیف دیتے رہے۔ بیوی کو تکلیف دینے والا اگر اس مجمع میں کوئی ہے تو وہ ہانش کے ناخن لے، بیوی کی محبت میں بھی اللہ نے جنت رکھے ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں کی محبت میں اللہ کی پوری جنت ہے۔ ہاں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی ماں راضی تو اللہ راضی، اللہ راضی تو اللہ کی جنت، مگر فرمانے علماء کے پیچھے یہ مقصد نہیں کہ صرف ماں سے محبت ہو اور بیوی کو مارتے رہے، پیٹتے رہے، اور ضرب یضرب کی پوری گردان ان کی پیٹ پہ کرتے رہے۔ کھانا صحیح سے نہ پکائے تو بیوی کی پٹائی، کپڑا نہ دھو تو بیوی کی پٹائی، پریس وقت پہ نہ ہو تو بیوی کی پٹائی۔ آج نوجوانوں نے بیوی کو مارنے کا جو فیشن بنایا ہے، ہم جیسے مولویوں کے پاس علامہ فیروز القادری ایک ذمہ دار مفتی ہے اس پورے علاقے کے، یہ دربھنگا، مظفر پور اور کیا بولتے ہیں مدھوبنی کے علاقے کے بہت سارے مفتیان کرام ہیں، مگر اس میں جو متحرک مفتی کا نام ہے وہی مفتی ہے فیروز القادری۔ ان کے پاس درجنوں ایسے مسائل آتے ہوں گے، ہفتے دن بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد لڑکی والے کا فون جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس، حضرات میری بیٹی کو سسرال والوں نے مار کے بھگا دیا، اس کے شوہر نے ان کے دانت توڑ دیے، ان کا سسر ان کا بال پکڑ کے گھر سے باہر بھگا دیا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے صاحب؟ آپ اپنی بیوی کو پیٹنے میں، اپنی بہو کو مارنے میں جو آپ فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ اگر 50 سال سے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے، اور جو بہو آپ کے گھر میں ہے وہ کیا کسی کی بیٹی نہیں؟ کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا ان کی عزت و آبرو کی فکر آپ کو نہیں؟ اللہ کی قسم ایک شام اگر کسی کی بہو آنسو گرا کر اپنے سسرال میں رہ جائے، اللہ 40 دن تک اس گھر سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، مگر یہاں شوہر الگ پیٹتا ہے، سسر الگ کر جاتا ہے، ساس الگ بری بات کہتی ہے، ساس اتنی بدتمیزی سے اپنی بہو کے سامنے پیش آتی ہے، کہتی ہے ڈوم کی بیٹی ہو تم، شمار کی بیٹی ہو تم، فقیر کی بیٹی ہو، تیرے باپ کے پاس اوقات نہیں، تیرا باپ جھوٹا ہے، تیرا باپ غدار ہے، تیرا باپ وعدہ کی خلافی کرتا ہے، وعدہ کیا تھا کہ میں 5 لاکھ میں دوں گا، لیکن 5 لاکھ کہاں
دیا, 4 لاکھ تیرا باپ دیا. یعنی اس طرح سے روزانہ ہر شام کو ایک آدمی اپنی بہو کو ٹارچر کرتا ہے. کان کھول کے سنیے, بڑے بڑے جلسے کرنا بڑا آسان ہے, چندہ دینا, مائکنگ کرنا, اشتہار چھپانا, نذرانہ دینا, کھانا پکانا, بکرے گرا دینا, سب کو کھلا دینا, مہمانوں کو خوش کرنا, یہ سب آسان ہے. مگر جلسے سے کوئی پیغام لے جا کر اس پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. 50 پیغامات علماء کے اگر آپ نے اب تک عمل نہیں کیے ہیں تو کوئی بات نہیں, مگر یہ پیغام جو حالات کے تناظر میں دے رہا ہوں, آپ اپنی بہو کو نہیں ستا سکتے. آپ کی بہو کی خوشی میں بھی اللہ کی جنت ہے, آپ کی بہو کی مرضی میں بھی آپ کے گھر کی برکتیں ہیں. آپ کی بہو رانی اگر ناراض رہے گی, آپ کے گھر کے سارے افراد کمائے, دلی چلے جائیں, پنجاب چلے جائیں, دوحہ چلے جائیں, قطر چلے جائیں, عمان چلے جائیں, 5 سال نہیں 50 سال, 5 بیٹے نہیں 50 بیٹے آپ کے کما کے تھک جائیں, بہو اگر رو رو کر راتیں گزارتی ہے, بہو کو اگر اپنے گھر میں صابن کے لیے, سرف کے لیے, کپڑے کے لیے, کھانے کے لیے, روٹی کے لیے, بستر کے لیے, آرام کے لیے اگر ان کو سکون نہیں ہے تو اللہ 50 لاکھ کمانے میں بھی آپ کو کبھی سکون عطا نہیں فرمائے گا. آپ اپنی بہو سے بھی محبت کریں. یہ اسلام کے پیغمبر کی زندگی سے ہمیں سبق ملا ہے. جس اسلام کے پیغمبر نے ماؤں سے محبت کا پیغام دیا تھا, جس پیغمبر اسلام نے زندگی میں ہمیں نماز دیا, روزہ دیا, حج اور زکات دیا, اس پیغمبر اسلام کے بایوگرافی سے ہمیں پتا چلتا ہے, ایک دو نہیں, یہاں تو ہم ایک بیوی کی حقوق ہم نہیں دے پاتے ان کو, مگر سرکار دو عالم کی 11 بیویاں تھی. 11 بیویوں کے حقوق کے تعلق سے علماء سے پوچھئے, آپ کو یہ بتائیں گے کسی ایک بیوی کی کبھی بھی یہ شکایت نہ رہی کہ میرے شوہر نے میرے حقوق کی پامالی کی ہے, میرا شوہر میرے حقوق کو مارنے میں انہوں نے سبقت کی ہے اور آگے بڑھا. نہیں صاحب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چاہے سیدہ خدیجہ ہو, سیدہ عائشہ ہو, ہر ایک کے حقوق کی بات آپ نے اپنی زندگی میں کردار سے پیش کی. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کے تعلق سے جو جاگرکتا ابھیان اپنے کردار سے دنیا کے سامنے دیا تھا, آج دنیا کا کوئی نیتا, کوئی ابھینیتا, کوئی کتنا بڑا ہٹلر ہو, وہ پرچار کرنے میں بیویوں کی بات کرتا ہے. وہ بیویوں کے اور بیٹیوں کی عزت کو بچانے والی بات وہ صرف ووٹنگ کے ٹائم پہ بول سکتا ہے, مگر سچائی اور وفاداری کے ساتھ اگر تقریر سننے کا شوق ہے تو مجھ سے سنیے. اللہ کے رسول نے جو حقیقت میں بیویوں سے محبت کا جذبہ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں اپنے کردار سے دیا تھا, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج ایک ساس کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا, اس کی بہو ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. شادی کے اگر 1 ہفتے کے بعد کوئی بہو اپنے شوہر کے ساتھ میں اگر کوئی ایک ٹائم کھا لے اور ساس فوراً دیکھ لے تو وہ ساس کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے, وہ فوراً پکار اٹھتی ہے, یہ ڈائن جب سے آئی ہے میرے بیٹے کو کیپچر کر لی ہے, اب تو پورا بیٹا وہ ہتھیا لی, پورا بیٹا قبضہ کر لی ہے, اب میرا بیٹا اس کے ساتھ کھانا بھی شروع کیا ہے. کل تک تو صرف سوتا تھا, کل تک تو صرف فون پہ باتیں کرتا تھا, مگر آج وہ پلیٹ شیئر کر رہا ہے, ایک روٹی آدھی روٹی وہ کھاتا ہے, آدھی بیوی کو کھلاتا ہے. یہ ہمارے لوگوں کی فکر ہے کہ میرا بیٹا میری بہو ایک ساتھ کھانا نہ کھائے, مگر نبی پاک نے جو محبت کا پیغام اپنے کردار سے دنیا کے سامنے دیا. سیدہ عائشہ پانی پی رہی ہے, مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے عائشہ پانی ہاتھ میں ہے کیا؟ سیدہ کہتی ہاں حضور پانی ہے گلاس میں. کہا تھوڑا پانی میرے لیے بچا دینا, مجھے بھی پیاس لگی ہے عائشہ, میں بھی پانی پینا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کریم کی باتیں سن کر سیدہ عائشہ 1 گلاس پانی میں آدھا گلاس پانی پی لی, بچے ہوئے آدھے گلاس پانی کو سیدہ پیش کرتی ہے, کہتی حضور یہ لیجئے گلاس پکڑیے پانی پیجئے. نبی پاک اس گلاس کو اپنے ہونٹوں کے قریب لے گئے, چاروں طرف آپ نے گلاس میں اپنی نگاہیں دوڑائی کہ کہیں کچھ مل جائے. سیدہ عائشہ دیکھ کر گھبرا گئی, سوچنے لگی لگتا ہے گلاس میں کوئی کچرا ہوگا جس کو نبی پاک نہار رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, تلاش رہے ہیں. یہ دیکھ کر سیدہ عائشہ ڈر گئی. آپ نے پوچھا حضور ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو پیاس لگی ہے, آپ کو پانی پینا ہے, میں نے آدھا پانی پی کر آدھے بچے ہوئے پانی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا, گلاس صاف ہے نا سرکار, کوئی کچرا تو نہیں ہے, کچھ پڑا تو نہیں ہے؟ نبی فرماتے نہیں کچھ نہیں ہے. سیدہ کہتی ہے کہ پھر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, پی کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ کیا کھوج
رہے ہیں. مصطفیٰ کریم مسکرا کر کہتے ہیں اے عائشہ ایمانداری سے تو مجھے بتائے گی کیا؟ سیدہ کہتی ہے ہاں حضور پوچھئے تو صحیح کیا کھوج رہے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں عائشہ گلاس صاف ہے, گلاس ٹھیک ہے, پانی بھی موجود ہے. میں گلاس میں جن جگہوں کو تلاش کر رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس گلاس میں تو نے اپنے ہونٹوں کو کہاں لگایا ہے؟ عائشہ تیرے ہونٹ جہاں لگے تھے وہیں پر میں بھی اپنا ہونٹ لگا کر پانی پیوں گا. عائشہ سے محبت کا یہ بہترین فارمولا مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی میں پیش کیا تھا. اس فارمولے مصطفیٰ کے مطابق اگر ہم عمل کریں اللہ کی قسم یہ جو بہو رانی کو پھانسی پہ لٹکنا ہوتا ہے, یہ جو ہماری بیٹیاں پھانسی پہ لٹک کر اپنی جان دیتی ہے, سسرال میں رات رات بھر رو رو کر راتیں گزارتی ہے, اللہ کی قسم یہ حالات بدل جائیں گے. ہم غریب ہیں یہ بڑی پرابلم نہیں, ہمارا بیٹا 50 لاکھ نہیں کماتا ہے یہ بڑی پرابلم نہیں, پرابلم تو یہ ہے کہ ہماری بہو ہم سے خوش نہیں, ہماری بہو رات رو کر گزارتی ہے, ہمارا بیٹا ہمارے گھر میں چین سے نہیں رہتا. اچھا اور کامیاب کارجن وہ ہوتا ہے جس کا بیٹا, جس کی بیٹی, جس کی بہو, جس کے رشتہ دار ان سے ہمیشہ خوش رہے. بہو سے چڑنا, بہو سے نفرت کرنا یقیناً یہ اسلام میں نہیں ہے. اگر آپ نے بہو سے محبت کی اللہ کی قسم ایسی محبت جیسی محبت ہم بیٹی سے کرتے ہیں, اپنی بیٹی سے کس قدر انسان کو پیار ہوتا ہے, زمین بیچتا ہے بیٹی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے, مکان بیچتا ہے بیٹی کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے, تو کیا آپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے؟ اور وہ آدمی جو اپنی زمین بیچ کر اپنی بیٹی کو آپ کے گھر دلہن بنا کر بھیجا, وہ باپ کو یاد کیجئے کہ اگر اس باپ کو فون پر کوئی بتا دے کہ آپ کی بیٹی بے ہوش پڑی ہے, آپ کی بیٹی کو کسی نے مارا ہے, آپ کی بیٹی کی زندگی پر کسی نے چھریاں چلا دی ہے, وہ غریب آدمی کس قدر تڑپے گا. اللہ ایک بیٹی کی دولت تو نے دی تھی, زمین بیچ کر میں نے اس کی 6 مہینہ پہلے شادی دلائی, مگر میرا سمدھی اسے پیٹ رہا ہے, میرا داماد اسے مار رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں, مسلمان ہے تو مسلمان لگنا چاہیے, مسلمان ہے تو مسلمان دکھنا چاہیے, مسلمان ہے تو مسلمان دکھانا پڑے گا, مسلمان ہے تو مسلمان اپنے کریکٹر سے ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. مسلمان ہونے کا مطلب دنیا کو بتائے. آج جو پوری دنیا ہم سے ناراض ہے, آج ہمارے ہندو بھائیوں کو جو تکلیف ہے, ہم صرف بول دیں کہ ہمارا نام افضل ہے, ہمارا نام عتیق ہے, ہمارا نام عمر ہے, ہمارا نام جاوید ہے. آج سامنے والے کو لگتا ہے کہ اگر اس کا نام جاوید ہے تو یہ چور ہوگا, یہ بےمان ہوگا, یہ ظالم ہوگا, یہ جابر ہوگا, یہ شرابی ہوگا, یہ بدتمیز ہوگا. یعنی ہم نے آج اپنے کردار سے اپنے اسلام کو ایسے غلط طریقے سے پیش کیا ہے کہ کوئی ہم پر اعتبار نہیں کرتا ہے. ہم اپنے سماجی بھائیوں کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ یہ ہے, ہم اپنے ہندو بھائی کو قرآن پڑھنے کہیں گے, ڈنڈا مار کے بھی کہیں گے تو وہ قرآن نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ان کو عربی پڑھنا آتی نہیں ہے. فرصت کہاں ہے صاحب, یہاں تو اپنے مذہب کی کتاب کوئی نہیں پڑھتا تو دوسرے کی مذہب کی کتاب کیا پڑھے گا صاحب, اپنی کتاب کوئی پڑھتا نہیں تو دوسرے کی کتاب کیا پڑھے گا. ہاں ہمارے سماج میں رہنے والے ہمارے تمام بھائیوں کو اگر ہم اپنا مذہب سمجھانا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث پڑھ کر ہم اسے نہیں سمجھا سکتے. اس کے لیے ایک ہی راستہ یہ ہے, ہم قرآنی انسان بن جائے, ہم اپنی عادت سے اپنے کریکٹر سے ان کو بتا دیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے, مسلمان ایسا کرتا ہے, مسلمان ایسا رہتا ہے, مسلمانوں کی بیویاں ایسے رہتی ہے, مسلمانوں کی بچیاں ایسے رہتی ہے, مسلمان ایسے بزنس کرتا ہے. جس دن ہم نے اپنے کردار سے دنیا کو اس طرح کا سماج دینے کے لیے ہم آگے بڑھ جائے, اللہ کی قسم آج جو پوری دنیا میں جو ایک ماحول بنا ہے کہ مسلمان غلط ہوتا ہے, فوراً دنیا اپنا نظریہ دنیا بدل دے گی اور سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج تک جو ہم لوگ سمجھ رہے تھے اسلام کو, وہ اسلام غلط سمجھ رہے تھے. ارے اسلام تو اتنا اچھا اور ستھرا مذہب ہے جس مذہب میں پڑوسیوں کے حقوق کی باتیں کی جاتی ہے, اس مذہب میں سچائی کی باتیں کی جاتی ہے, اس مذہب میں حیا کی باتیں کی جاتی ہے, اس مذہب میں اچھائی کی باتیں کی جاتی ہے. یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے, حدیث مصطفیٰ پہ عمل کریں گے, تب جا کر ہم دوسرے کو اپنا مذہب سمجھا پائیں گے. ورنہ چیخنے سے چلانے سے, میں یہ کرٹیسائز نہیں کروں گا کہ آپ چترویدیوں کو بلاتے ہیں, صاحب چترویدیوں کی ضرورت ہے, مگر آج کے
حالات کے تناظر میں ایک بات کہتا ہوں صاحب، بہت سارے لوگوں کی مانگ ہوتی ہے کہ حضرت ایک بیت پڑھنے والا آ جائے. الحمدللہ آپ کے جلسے میں ہمارے دوست یہ ڈاکٹر اقبال صاحب بہت اچھے دوست ہیں. ہر چترویدیوں سے ان کا مجاز میں نے الگ پایا ہے. میں ان کو بھی کریٹیسائز نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں آج لوگ بولتے ہیں کہ ایک بیت پڑھنے والے کو بلائیں. کیوں بلائیں؟ تاکہ ہندو بھائی ہیں ان کو سمجھ میں آئے. ہم کہتے ہیں صاحب یہاں پر کوئی ہندو بھائی ایسا نہیں ہوگا جس کو صحیح سے ہندی سمجھ میں آئے. یہ ہندو بھائی لوگوں کی خوشی کے لیے ہم چترویدی صاحب کو بلا لیں، اچھی بات ہے، مگر یہ بولنے والا کیا سمجھے گا؟ سننے والا بھی نہیں سمجھتا، بولنے والا بھی نہیں سمجھتا. اگر ہم ہندو بھائیوں کو اسلام سمجھانا چاہتے ہیں تو بیت پڑھ کے اسلام تھوڑی سمجھائیں گے. اگر بیت پڑھ کر اسلام سمجھانے کا کوئی پراودھان اسلام مذہب میں رہتا تو سب سے بڑا چترویدی سرکار غریب نواز ہوتے. سرکار غریب نواز نے پوری زندگی میں 1-2 ہزار نہیں 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے ایمان کی دولت دی ہے. 90 لاکھ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے. 1-2 ہزار نہیں 90 لاکھ کی تعداد معنی رکھتی ہے صاحب. 90 لاکھ کی گنتی بہت بڑی گنتی ہے. ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. پنچایت میں کتنے ماسٹر ہوتے ہیں؟ جنگنا کے ٹائم پر ایک ایک وارڈ ایک ایک ماسٹر کو دیا جاتا ہے. 6-6 مہینے لگتے ہیں اس ماسٹر صاحب کو گنتی کرنے میں. کتنے بچے، کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنی بیٹی، کتنے بیٹے، کتنا گھر، کون ذات کے کتنے لوگ ہیں. مگر سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو جو ایمان دی تھی، ایمان کا دینے کا کون سا طریقہ تھا؟ کون سے وید کو آپ نے پڑھا تھا؟ یجروید پڑھا تھا کیا؟ شام وید پڑھا تھا کیا؟ کون سا وید پڑھ کے آپ نے لوگوں کو ایمان لانے پر آپ نے مجبور کیا تھا؟ کوئی وید نہیں. وہ صرف اسلام کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. اسلام کا مطلب آپ نے اپنے کردار سے بتایا تھا. ہاں چترویدیوں کی ضرورت ہے، مگر جو چترویدی صاحب ہمارے ہاں آئے ان کو آپ یہ ذہن دیں کہ حضرات بیت مت پڑھیے ہمارے اسٹیج پر. ہمارے اسٹیج پر کوئی کتھا مت کہیے. ہمارے اس مبارک اسٹیج پر کوئی کتھا مت کہیے. اگر آپ کو سنسکرت بولنی ہے، سنسکرت آتی ہے، سنسکرت آپ جانتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ سنسکرت زبان میں آپ بتائیے. حدیث مصطفیٰ کا مطلب آپ سنسکرت میں بتائیے. مصطفیٰ کی زندگی کو سنسکرت اور ہندی زبان میں دنیا کے سامنے پیش کیجئے. پوری زندگی ہم بیت پڑھ کے، ہم یجروید پڑھ کے ہندو بھائیوں کو سمجھائیں گے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ایک شام صحیح سے مسلمان بن کر ان کے سامنے محبت سے پیش آئیں گے، وہ 50 بیت پڑھنے سے بہتر ہوگا کہ ان سے محبت سے پیش آئیں. نعرہ تکبیر. ذرا محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیجئے. بہت ہی عمدہ پیغام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ ڈاکٹر مصور رضا مصباحی